قبر کے پاس میت کو دفنانے کے بعد اذان دینا ہمارے موقف کے مطابق ہم اس کو جائز اور مستحب سمجھتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اپنے تعصب اور ہٹ درمی اور جہالت کی وجہ سے جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگوں سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ دلائل مانگتے ہیں کہ جو کسی چیز کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس درجے کا مسئلہ ہوگا اسی درجے کی دلیل ہوگی۔ دعویٰ اگر یہ ہو کہ یہ کام کرنا فرض ہے تو فرض کے دعوے کے لیے دلیل بھی فرض کے درجے کی ہوگی۔ اگر واجب کا دعویٰ ہو تو دلیل بھی واجب کے درجے کی، اور اگر دعویٰ فرض اور واجب کا نہ ہو بلکہ مستحب اور جواز کا ہو کہ یہ کام جائز ہے مستحب ہے، تو اب مستحب اور جائز کے لیے فرض کے درجے کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ کسی بیوقوف کا کام ہو سکتا ہے۔ جو سمجھنے والا سمجھدار عقل مند انسان ہے وہ مستحب اور جواز کے لیے فرض کے درجے کی دلیل کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اذان عند القبر ہے یہ مستحب ہے جائز ہے، تو پھر جائز اور مستحب کے لیے فرض کے درجے کی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس کے پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں جب ہم جائز اور مستحب کہتے ہیں تو جواز اور استحباب کے لیے ہم اسی درجے کی دلیل پیش کریں گے، اور کسی چیز کے جائز اور مستحب ہونے کے لیے تو کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے تو دلیل نہ بھی ہو تو اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، جبکہ شرع کی طرف سے اس پر ممانعت وارد نہ ہو۔ اور استحباب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کو اہل ایمان نے پسند کیا ہو، اچھا سمجھا ہو، تو اس کے مستحب ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المستدرک علی الصحیحین کی جلد 3 صفحہ 294 پہ حدیث کا نمبر 4522 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو کسی چیز کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل ایمان علماء بزرگان دین صلحاء اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر اس کی اصل بھی حدیث سے مل جائے تو پھر تو اس کے اچھا ہونے پر کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بات یہاں ہمارے موقف اور دعوے کی تائید میں پیش کروں گا صحیح بخاری شریف کی وہ روایت جس کو امام بخاری نے باب فضائل القرآن اور باب جمع القرآن کے تحت ذکر کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4986۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں صدیق اکبر سے کہا کہ قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن پاک کو جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، درختوں پہ، پتوں پہ، پتھروں پہ، چمڑے پہ، اس کو جمع کر کے قرآن کی جو ایک جلد کی صورت میں اور ایک کتاب کی صورت میں قرآن جمع کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام حضور نے نہیں کیا تم وہ کام کیسے کرو گے؟ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ھذا واللہ خیر، ابو بکر ہاں میں مانتا ہوں یہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حضرت عمر کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرے سینے کو ان کی بات سمجھنے کے لیے کھول دیا، اور میں بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ یہ کام کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو اب صحابہ اکرام تمام کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں اگرچہ نبی کریم علیہ السلام نے نہ جمع کیا نہ جمع کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ کام اچھا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ الفعل یدل علی الجواز وعدم الفعل لا یدل علی المنع، علماء نے جو اصول لکھ دیا، ضابطہ لکھ دیا کہ کسی کام کا کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے اور نہ کرنا یہ اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے، کہ اگر کام نہیں کیا تو اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر نہ کرنا منع ہونے کی دلیل ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اس بات پر اتفاق نہ کرتے، بلکہ حضور کے جمیع صحابہ اس بات پر اتفاق نہ کرتے۔
تو تمام نے اتفاق کر لیا کہ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ تو تمام صحابہ اتفاق کر کے قرآن پاک کو جمع کرنے کے کام میں لگ گئے اور پھر قرآن پاک کو جمع کر دیا گیا۔ تو یہ جو چند مبادیات اور چند تمہیدی باتیں تھی، مسئلہ اذان عند القبر کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہم اذان عند القبر کو ایک جائز اور مستحب عمل سمجھتے ہیں، کریں گے تو اس کے میت کو بے شمار فوائد ہیں، میت کو اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ میت کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میت اذان کی برکت سے شیطان کے وار سے بچ جاتی ہے، شیطان کے وار سے بچتی ہے۔ اب شیطان کے وار سے کس طرح بچتی ہے میت؟ اذان کی برکت سے کہ اذان ایک ایسی برکت والا عمل ہے کہ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے، صحیح مسلم شریف